ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ صدق نبینا الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شوق، محبت، ادب اور احترام سے بآواز بلند درود پاک پڑھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک دین سے تعلق، محبت، عقیدت اور ایمانی رشتہ رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے یقیناً بہت سارے اکابر نے، بہت سارے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مختلف شعبوں کے اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے بزرگان دین نے بیان کر لیے ہوں گے۔ ابھی میں آیا تو ہمارے خواجہ خواجگان، ہمارے حضرت لالا عزیز احمد صاحب دامت فیوزہم آپ کے سامنے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ یقیناً ہمارے نوجوان طبقے کو اور یا آج جو اس دور میں ہمارے نوجوان علماء کرام ہیں، ان کو بھی ان باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جس دن سے ہماری جیبوں میں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل کا فتنہ آیا ہے، اس نے ہمیں علم سے بہت دور کر دیا۔ اس فتنے نے ہمیں مطالعے سے دور کر دیا ہے۔ باپ اور بیٹے کے رشتے کے درمیان خلا پیدا کر دی ہے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان رشتے میں اس نے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ تعلیمی نظام کا تعلیمی اداروں سے جنازہ نکال دیا ہے۔ بے حیائی، عریانی، فحاشی اس کو عروج بخشا ہے۔ دینداری، حیاداری، غیرتداری، ایمانداری اس کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے۔ میں گزشتہ ہفتے جنوبی پنجاب کے مسلسل دورے پہ تھا۔ چوک سرور شہید سے پروگرام کر کے میں ملتان جا رہا تھا، وفاق کے دفتر۔ تو اس اجتماع میں حضرت مولانا عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس مدرسے کے روح رواں ہیں، 2-3 مرتبہ اسی ادارے میں ان سے ملاقات تو ہوئی، لیکن یہاں آنے کا مجھے کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ تو انہوں نے دعوت بھی دی کہ جی آپ کل ملتان جاتے ہوئے ضرور تشریف لے آئیں، تو ساتھیوں نے بھی کہا کہ ضرور جانا چاہیے۔ تو میں یہاں تقریباً 4-5 دن پہلے 6 تاریخ کو آیا، کچھ وقت یہاں گزار کے کتب خانے کا وزٹ کر کے یہاں سے گیا۔
اور 7 تاریخ کو میں ملتان سے پنڈی پہنچا، 8 کو پنڈی اسلام آباد میں ختمات بخاری یاد کرتے سن مدارس میں۔ اللہ یہ بہار قائم اور دائم رکھے۔ یہ بھی میرے اکابر کا صدقہ ہے، ان کی محنتوں، ان کی جد و جہد، ان کے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا دھونا۔ میں نے بدل حریت مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو بڑے قریب سے دیکھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں زندگی کے آخری ایام، آخری سال 3 انہوں نے ابا جان کے ساتھ ہمارے گھر کے چھوٹے سے کتب خانے میں گزارے۔ جمعیت علماء اسلام کا پہلا جنرل سیکرٹری جب مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو اتفاق رائے سے جمعیت علماء اسلام کا امیر مقرر کیا گیا تو انہوں نے ایک شرط پر امارت قبول کی، جو آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو جمعیتی تو کہتا ہے اور اپنے آپ کو جمعیت سے وابستہ تو کہتا ہے، لیکن اس کو اپنے اہداف کا جیسے حضرت فرما رہے تھے ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو انہوں نے اس شرط پر جمعیت علماء اسلام کی امارت کو قبول کیا کہ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر غلام غوث ہزاروی اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ یہ دیوبند سے پڑھ کے، اور اللہ کی شان، ہر دیوبند کے پودے کی، ہر دیوبند کے گلدستے کے پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ تو دیوبند سے پڑھ کے آئے، لیکن 6 سال انہوں نے دیوبند میں پڑھا۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند فضلاء کی جو لسٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں مولانا غلام غوث ہزاروی مدرسے کے تمام امتحانوں میں 6 سالہ دورانیہ میں 101 نمبر پہ پاس ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے اکابر کی زندگی 101 نمبر سے بھی آگے ہے۔ نمبرات تو دنیا میں ہوتے ہیں۔ خیر، دن کو اسمبلی جاتے ہیں، آپ کی اور میری عقیدے کی جنگ لڑتے، قادیانی فتنہ اٹھا، اس فتنے کے بارے میں آپ کی اس دھرتی میں کسی کو ایسا علم نہیں تھا جو علم مولانا ہزاروی کو اللہ نے ان کی تعاقب میں دیا۔ اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے، اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کی اور اس میں ایک اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا اور اس کا نام زین العابدین۔ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے، ہماری ہم عمر، یہ ہم سے بڑا ہوگا، دیکھا 12، اور تقریباً 12-14 سال کی عمر میں اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی وارث تھا۔ مولانا ختم نبوت کی کاس کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، قربانیوں کے لیے 3-3, 4-4, 6-6 مہینے لاہور مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے قدموں میں رہتے۔ امیر تھے اور یہ مبلغ تھے، اللہ نے آواز بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، ذہانت بھی دی تھی، فصاحت بھی دی تھی، بلاغت بھی دی تھی، اور جن دیوبند کی 4 دیواری میں جن کبار اولیاء اللہ، جس میں حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ
اللہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابر، کس کس کا میں نام لوں جو ان کے مایاناز اساتذہ میں سے تھے، اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ بھی ان کے مایاناز اساتذہ میں. ایک مرتبہ راولپنڈی میں تنظیمی ڈھانچے میں لگے ہوئے تھے، لاہور سے پنڈی ان کی تقرری ہوئی. آج بھی وہ مسجد ان کی بوسا منڈی راولپنڈی میں موجود ہے، جہاں انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا. MNA ہوتے ہوئے MNA ہاسٹل کو استعمال نہیں کیا، سرکار کی تنخواہ کو اپنی ذات پر 1 روپیہ استعمال نہیں کیا. ان کے دنیا سے جانے کے بعد بہت ساری بیوائیں، بہت ساری یتیم، بہت سارے بے سہارا، بہت سارے غریب اور نادار اور کمزور انسان جن کے گھر کے چولہے مولانا ہزاروی رحمہ اللہ کی اسمبلی کی تنخواہ سے جلتے تھے، اور وہ چولہے بجھ گئے، پیٹ کی پیاس، بھوک ختم ہو گئی، ایک فکر اور ایک سوچ تھی وہ ختم ہو گئی. تو مولانا کا ایک بیٹا زین العابدین شدید علیل ہے، اور بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ علالت میں تبدیل ہو گئی، مرض الوفات تک پہنچ گئی. مولانا نے اپنے بیٹے کے پرواہ کیے بغیر قادیانی مشن، تعاقب موجودیت اور تمام فتنے بشمول رافضیت، انہوں نے اس کا ایک ایک کا تعاقب کیا، اور اللہ نے ان کی اس محنت، ان کی جد و جہد، اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں ان تمام فتنوں سے متعلق جو معلومات نہیں تھی، آج الحمدللہ علماء کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی. آج قادیانی زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، خودکشی تو کر سکتا ہے، لیکن اسمبلی کا فلور ہو، میدان ہو، منبر و محراب ہو، تصنیف ہو، تحریر ہو، مناظرہ اور مبالغہ ہو، کسی میدان میں اکابر علماء دیوبند کے بچے کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ میرے اکابر کی محنت تھی. گھر سے اطلاع آئی کہ بچہ شدید علیل ہے، قنوت کی اور بے ہوشی میں ہے. اجازت مانگ کے گھر تشریف لے گئے. ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کتابوں کے 2 بستے ہوتے تھے. اس گناہگار آنکھوں نے اپنے والد گرامی کے صحبت کی برکت سے، جوتوں کی برکت سے، جہاں اور بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ کی زیارت کی، وہاں مولانا ہزاروی کے ساتھ دن رات گزارے. تو ایک ہاتھ میں ان کے جو کتابوں کا کالے رنگ کا ملیشیا کپڑا ہوتا تھا، اس رنگ کا تھیلا ہوتا، اس میں قادیانیت کے خلاف مواد پڑا ہوا ہوتا. جب کبھی مناظرہ آیا، بحث آئی، اسمبلی میں گئے، کسی عالم نے آ کے پوچھا مجھے یہ حوالہ چاہیے، تو مولانا ہزاروی کو زبانی یاد ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ خلافت، علماء دیوبند، علماء حق.
اور دوسری ہاتھ میں ان کے فتنہ مودودیت کے خلاف بھی ایک مواد پڑا ہوتا تھا، اس کا بھی انہوں نے تحقق کیا۔ تو وفا پہنچے اپنے گھر، تھکے ٹوٹے ہیں، کتابیں اٹھا کے میز پہ رکھی، بیٹا نزع کی حالت میں آخری سانسیں لے رہا ہے، کھڑے ہو کے دم درود پڑا، گھر والوں نے کہا پانی پی لو، بیٹھے نہیں، بیٹے کو دیکھتے رہے، اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتے رہے۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب آئے، کہا مولانا بالاکوٹ کی سرزمین پر، شہدائے بالاکوٹ کی سرزمین پر، جہاں شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کا اللہ کے دین کے لیے، اس ملک کی جد و جہد کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، انگریزوں سے اس دھرتی کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اور خون کی ندیاں بہائیں۔ اس سرزمین پر قادیان سے ایک مبلغ اللہ دتا نامی، ایک ملعون مردود آقا کی ناموس کا دشمن، وہ وہاں آیا ہے اور وہاں کے مقامی علماء کو فتنہ قادیانیت کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں تشریف نہ لے کے گئے تو ہمیں خدشہ ہے کہ اس مبلغ کی تقریروں سے، تحریروں سے، لٹریچروں سے، مناظروں سے، بات سے وہاں کے لوگ خدا نخواستہ قادیانی نہ بن جائیں۔ یہ جملہ سنتے ہی مولانا کتابیں ہاتھ میں اٹھائیں، جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پہ واپس ہونے لگے۔ گھر کی ایک بڑی خاتون نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا آخری سسکیاں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو پیچھے مڑ کے کہا زین العابدین کو تو اس بستر مرگ پر تڑپتا ہوا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد عربی کو روزہ رسول میں، روزہ اقدس میں، روزہ اطہر میں، کائنات میں سب سے مقدس زمین جس سے میرے آقا کا وجود لگا ہے، فرمایا وہاں میں اپنے آقا کو تڑپتے برداشت نہیں کر سکتا۔ اڈے پہ پہنچے، اطلاع آئی زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن گھر واپس نہ آئے، آگے بڑھے، مانسیرا پہنچے، گھر سے اطلاع دی گئی جنازہ، کہاں بفے میں اتنا کوئی مسلمان نہیں جو میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دے۔ گاڑی میں روانہ ہونے لگے، بالاکوٹ پہنچے اور اس قادیان سے آئے ہوئے مبلغ ملعون کو جب شیر سرحد مولانا ہزاروی کا نام پتہ چلا تو وہاں سے الٹے پاؤں وہ بھاگا، اور مولانا ہزاروی کی قدموں کی بدولت آج تخم کے لیے بھی اس سرزمین پر قادیانی نہیں۔ تو میں مولانا ہزاروی کو بڑے قریب سے دیکھا، راتوں کو اٹھ کر اپنے ابا جان کو دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ کو دیکھا، اپنے استاذ مولانا عبدالحق کو دیکھا، اور بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر ان کی زندگیوں سے جو سیکھا، تہجد کے وقت اٹھ کے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، ان
مرد قلندروں کو مسلح پر تڑپتے ہوئے دیکھا، جن کو اسمبلی میں جا کے ملک و ملت کی دفاع کرتے، میرے اور آپ کے ایمان کو بچاتے، میری اور آپ کے ایمان پر جو حملہ ہوتا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، اور رات کو آ کے اپنے رب کے سامنے مسلح پر گڑگڑاتے کہ ربا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تیرے توفیق سے ہے اور محمد پاک کی غلامی کی بدولت ہے، ہمارا کام اتنا ہی تھا، قبول تو کر دے۔ دیوبند کی بات آئی، ایک مولوی محمود ہے اور ایک محمود الحسن دیوبندی ہے، استاد بھی شاگرد بھی، نورانی قاعدے سے لے کے الف سے یا تک پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کی، کس جذبوں کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس سوچ اور فکر کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ میرے اور آپ کی اور اس کائنات میں ایک ایک بسنے والی ایمان کی، ایمان والے اور ایمان والی کی ایمان کو بچانے کا عزم لیے، ان دونوں نے آغاز تو کر دیا لیکن ہاتھ اٹھا کے رب کے سامنے کہا ربا انار کے سائے کے نیچے ہمارا اتنا ہی کام تھا، قبول تو کر دے۔ میں دنیا میں گھومتا ہوں، یورپ دیکھا، بر اعظم افریقہ دیکھا، ایشیائی ممالک دیکھے، خدا کی قسم جس جگہ گیا وہاں دیوبند کا بچہ ہر مصلی پہ دیکھے۔ اللہ نے یہ فیض ان استاد اور شاگرد کے اس عزم کو، استاد اور شاگرد کے اس ارادے کو، اس نیت اور اس ولولے اور اس جذبے اور اس جد و جہد اور اس کے قلب کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کیا کہ آج الحمدللہ پاکستان نہیں دنیا بھر کے ہر منبر و محراب دیوبندیت کا محتاج ہے۔ تو میں جب یہاں آیا تو مجھے کوئی عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ حضرت محتمم صاحب سے پوچھا، معلوم ہوا کہ اس ادارے کے بانی بھی دیوبند کا بیٹا، معلوم ہوا اس ادارے میں شیخ الاسلام مدنی بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اپنے کسی دوست شاگرد کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے، رات گزاری۔ گھر والوں کو یہ یقین تھا، گھر والوں کو یہ علم تھا، گھر والوں کو یہ معلومات تھی کہ مولانا احمد علی لاہوری کس پائے کا انسان ہے۔ یہ وہ عظیم انسان جس نے انگریز اور اس کی ذریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، برف پر لٹایا گیا، سردی میں لٹایا گیا، اس کے جسم کا اور ایمان کا امتحان لیا گیا، کہا بدبختو جتنا تم مجھے ٹھنڈا کر رہے ہو اتنا میرا ایمان گرم ہوتا جا رہا ہے۔ نورانی قاعدہ شروع کیا، اللہ کے قرآن تک پہنچے، اللہ نے قرآن کی وہ خدمت ان سے لی، امام الاولیاء بنے، شیخ التفسیر بنے، استاد العلماء بنے۔ دنیا سے گئے، لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 40 بانس ان کے جنازے کی چارپائی کے ساتھ لگے تھے، اور ہر انسان اور انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر بانس کو کندھا دینا دور کی بات تھی، صرف بانس کو ہاتھ لگانے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کس ولی اللہ کا جنازہ، کھا گئی زمین و آسماں کیسے کیسے۔ اور جب قبر میں رکھا گیا 40 دن تک اس مرد مجاہد، اس مرد قلندر کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ اور اس زمانے میں اللہ ہائے کیا کروں، جنید جمشید گانے بجانے والا، بانسریاں بجانے والا، دنیا کی خلاستوں میں ڈوبا ہوا، تبلیغ سے وابستہ ہوا، دیوبند سے وابستہ ہوا، اللہ نے موت بھی شہادت کی دی ہے، اور کبار اولیاء اللہ کے دامن میں دارالعلوم کراچی میں اللہ نے مرتب بھی دیا۔
اور قبر مبارک سے اللہ نے عالم کا بیٹا نہیں تھا، شیخ الحدیث کا بیٹا نہیں تھا، کسی قاری کا بیٹا نہیں تھا، اس معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان تھا، لیکن رب کے دین سے وابستہ ہوا، رب نے اس کی قبر سے خوشبو اٹھا دی۔ اللہ بڑا بے نیاز۔ تو حضرت تشریف لے گئے اپنے شاگرد کے گھر، رات کا وقت تھا، آخری لمحات تھے، تو گھر والوں نے دودھ گرم کر کے اپنے گھر والے کو، جو حضرت لاہوری کے شاگرد تھے، مرید تھے، متعلق تھے، نسبت قائم تھی، ان کو کہا جاؤ حضرت لاہوری تہجد پڑھ رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، سردی ہے، حضرت کو گرم گرم دودھ پیش کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھولا، اندر گیا، دیکھا حضرت لاہوری سجدے میں گر گرا رہے ہیں۔ میں سیٹ پہ بیٹھ گیا، میں بھی ساتھ آمین آمین کہہ رہا ہوں۔ حضرت فارغ ہوئے، میں نے دودھ دیا، فرمانے لگے بیٹا ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ۔ جی حضرت۔ فرمایا مجھ سے پہلے اس کمرے میں، اس جگہ پر کوئی رہ کر تو نہیں گیا؟ فرمایا، وہ بچہ کہنے لگا حضرت آج سے 10 سال قبل شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اس گھر میں ایک رات میری درخواست پر گزار کے گئے ہیں۔ حضرت ہم نے تو آپ کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اس در و دیوار سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی تھی۔ میرے اکابر جس جگہ پہ ایک رات گزار کے چلے جائیں، اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، اللہ سے ان کو محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جہاں رات گزارتے آنے والے بڑے عرصے تک جو ایمان کی قوت سے، دل کے نور سے وہ دیکھتے تھے، تو وہ اس در و دیوار سے بھی اللہ اللہ کی ضربوں کی آوازیں سنتے تھے۔ میں آیا یہاں، واللہ مجھے یہاں کی فضا بڑی عجیب لگی، اگرچہ میں تھکا ہوا بھی تھا، رات اپنا پروگرام بھی 12:30 بجے ختم ہوا، صبح 3 بجے سویا، صبح نماز پڑھائی، مہمانوں کو ملا، وہاں سے سفر کیا، جامعہ عثمانیہ شورکوٹ جمعے کے بیان کیا، وہاں سے خالد بن ولید ٹھنگی گیا، وہاں سے سفر کر کے یہاں سے اب گھر جاؤں گا، کل صبح پشاور نکلنا ہے، لیکن اس جگہ میری ہمت نہیں تھی، لیکن اس کے یہاں جو اکابر آئے ہیں، یہاں سے جو خوشبو میں نے مجھ جیسے گناہگار انسان نے سونگی ہے، اللہ ان خوشبوؤں کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اسی کو سنا کے میں اپنی تقریر کو اختتام میں لے جاؤں گا، سفر بھی کرنا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے یقیناً سب نے علماء کرام سے، خطباء سے، اساتذہ سے اس نسبت سے ضرور سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو کتنے علم سے، کتنے تقوی سے اور روحانیت سے اللہ پاک نے اس انسان کو نوازا تھا۔ ان کے ایک مرید اور خلیفہ ہے، ان کا نام ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ۔ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ انگریز کے زمانے میں ہند و پاک اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں یہ ایک سرکاری محکمے میں بڑے افسر تھے، داڑھی ان کے چہرے پہ نہیں تھی، پینٹ پتلون تھا۔ انگریز کا قانون جو اس کی نوکری کرے گا اس کے قاعدے ضابطے اس کے تابع ہوگا۔
تو یہ افسر تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کے نیچے جو رعایا تھے وہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مجالس میں جا کے ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، اہل علم کے ساتھ وابستہ رہو گے، تبلیغ کے ساتھ وابستہ رہو گے، خانقاہوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، مدارس اور مساجد کے ساتھ وابستہ رہو گے، اللہ تمہارے اور تمہاری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیں گے، گمراہی سے بچا دیں گے، دین کی سوچ اور فکر اور اس کے ساتھ سمجھ بھی عطا فرما دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ وہ چند لڑکے جو حضرت تھانوی کے صحبت میں جاتے اور ان کے مواعظ سنتے، ان سے بیٹھتے، اصلاحی تعلق قائم کیا، اور راتوں کو ان کے قدموں میں رہ کے تہجد کی نماز اللہ کے سامنے گر گرانا. یقین ظاہر بات ہے، مدارس میں آؤ گے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی، خانقاہوں میں جاؤ گے راتوں کو اللہ کی ضربیں لگیں گی، تہجد کی نماز ادا کی جائے گی، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کی توفیق ہوگی، پرانی زندگی پر شرمندگی اور ندامت ہوگی، آئندہ زندگی کا جذبہ پیدا ہوگا شریعت کے مطابق گزارنے کا. تو ایک دن جب درخواست لے کے یہ نوجوان آئے کہ صاحب جی ہمارے حضرت صاحب کا آج ماہانہ مجلس ہے، تو ہم ہمیشہ کی طرح آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، آپ کی غمی خوشی، آپ کے دکھ درد میں ہم شریک رہتے ہیں. تو حضرت جی آج ہماری درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے مرشد پاک کے آستانے میں آ جائیں، خانقاہ شریف آ جائیں، تھانہ مور آ جائیں، آپ کے قریب ہیں. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی بہانہ ڈال کے اپنی مجبوری اور عذر پیش کر کے جان چھڑا لیتا، لیکن اس دفعہ جس لجاجت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تو مجھے بھی شرم آئی کہ نہیں یار چلو جانے میں کیا حرج ہے، چلے جاتے. فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مجلس میں گیا، اور جیسے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ کی دین کی بات، اکابر کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیں آگے جگہ تو نہیں تھی کیونکہ مجمع تھا اور آداب کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو پناہ کے آ جائیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، آج ہمارا بڑا برا حال ہے. ہم صف اول کا اہتمام تو کرتے ہیں تکبیر اولیٰ کا، لیکن آتے سب سے بعد میں ہیں اور سب نمازیوں کے کندھوں پر پھلانگ کے آتے ہیں. یہ بھی خلاف سنت بھی ہے، خلاف عمل بھی ہے، مسجد کے نمازی کے آداب کے خلاف. یا تو گھر سے پہلے آ جائے، آگے صف اول میں جہاں جگہ مل گئی بیٹھ جائے، لیکن میں جی مسجد بنوائی ہے، مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے یا چودراہٹ کے لیے؟ مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے یا اپنی خانقی قائم کرنے رکھنے کے لیے؟ ایسے بالکل نہ کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. کیا پتا کس کی نماز، کس کے سجدہ، کس کا ہاتھ اٹھا ہوا رب کے سامنے قبول ہو گیا اور کیا کس کا مردود ہو گیا. صف اول کے نہیں، اپنی نمازوں کو درست کرو. تو خیر فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں جگہ ملی میں ان نوجوانوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت سے، ان کی باز اور نصیحت کی برکت سے اس مجمع کے اوپر اللہ کی جو رحمتیں برکتیں برس رہی تھی. اور کیوں نہ برسے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن سوچ آئی
کہ اشرف علی تیری کتابوں کی وجہ سے، تیری واعظ و نصیحت کی وجہ سے، تیری خانقاہی مجالس کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل تیرے مرید اور تیرے خلفاء جنت جائیں اور اشرف علی جہنم جائیں۔ فرمایا میں نے 72 دن یا 72 گھنٹے 3 دن 3 راتیں مسجد میں نفلی اعتکاف کر کے اپنے وجود کا محاسبہ کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک اشرف علی کے وجود میں کوئی ایسا عمل تو نہیں جو اللہ کے حکموں اور رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد میں نے اپنے وجود کا ایک ایک حصے کا مطالعہ کیا، پڑھا، لیکن الحمدللہ والشکر للہ کہ اشرف علی کا کوئی عمل اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت تھانوی کی مجلس میں آیا تو دل کی دنیا بدل گئی، بیعت ہوئے، نوکری چھوڑی، خلیفہ بنے، اور جب پہلی دفعہ اللہ نے ان کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائی تو ہم تو یہاں اپنے استاد جی سے آ کے پوچھتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں، مرشد سے پوچھتے ہیں، دینی رہبر اور رہنما سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی آپ کی دعاؤں سے عمرے کا کام ہو گیا، حج کا کام ہو گیا، احرام کیسے باندھوں گا، کعبے میں داخل کیسے ہوں گا؟ تو امام صاحب، استاد جی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں احرام باندھنے کا، تکبیرات کا، آداب مکہ، آداب حرم، آداب مدینہ، آداب مسجد نبوی، یہ سارے مقدس مقامات کے متعلق ایک نقشہ آپ کے ذہن میں حفظ کروا دیتے ہیں۔ استاد جی جب میں بیت اللہ داخل ہوں گا تو دعا کیسے کروں گا؟ کہا جاتا ہے جب پہلی نظر پڑے تو آپ کی زبان سے جو دعا نکلے گی اللہ تیر بہدف اس مقدس کعبۃ اللہ کی برکت سے قبول فرما دے گی۔ لیکن جب یہ عاشق حضرت تھانوی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہیرا، دنیا سے بے رغبت ہیرا، دنیا میں رہ کر اللہ کے محبوب بننے والا ہیرا، اس بھٹی سے، اس تھانہ بون کی خانقاہ سے نکلنے والے یہ جواہرات، جب یہ بیت اللہ پہنچتا ہے تو اپنی اس پرانی زندگی یاد کر کے داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا۔ تو میرے پیارو، یہ قرآن کریم کی عظیم درسگاہ، یہ علم و عرفان کی عظیم درسگاہ، یہ اہل اللہ اور دیوبند کے بڑے بڑے اکابر کی آمد کی وہ عظیم آمادگاہ، آج ہمیں در و دیوار سے وہ رونے دھونے، وہ اللہ اللہ اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اس ادارے کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جب حاضری ہوگی انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی کو دعوت دینے سے قبل آپ کی نظر ایک نظم کرتا ہوں۔ عجب ہے قرآنوار احیاء العلوم، خدا کا ہے گلزار احیاء العلوم، یہاں پڑھنے والے ہیں سب اہل سنت، نبی کا ہے وفادار احیاء العلوم، طریقے سلف پر ہے یہ چلنے والا، تفرقوں سے بیزار احیاء العلوم، پڑھاتا ہے علم اور سکھاتا ہے تقوی، بناتا ہے دیندار احیاء العلوم، خدا کا ہے گلزار احیاء العلوم۔ ابھی میں بلا تاخیر آج کی محفل کے رہنما ہمارے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت وکیل صحابہ واہل بیت مناظر